السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، ہم سورۃ قرآن پاک کی پڑھ رہے ہیں اور اردو زبان میں پڑھ رہے ہیں اور تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ اور یہاں تک میں نے پڑھا تھا آدم علیہ السلام بدرد السلام کو تاکیدی حکم فرمایا تھا، سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں بالکل نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا، یہ محض ایک بھول تھی۔ سبحان اللہ، شکر مالک، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ پاک تو نے ان کی بھول کو معاف فرما دیا اور انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، اور ہم بھی ان کی اولاد ہیں، ہم بھی کوئی نافرمانی نہ کریں، کوئی بھول نہ کریں، ہماری بھول ہمیں معاف فرما دے مالک، ہم سے بھول ہو جاتی ہے۔ اور اب آگے شروع کرتی ہوں۔ اور وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے فرمایا ہے آدم درود السلام، بے شک یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ راحت ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی اور نہ برہنہ ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر، یا اللہ ہمیں واپس جنت میں بلا لے میرے مالک، اور ہمیں یہاں بھی اللہ بھوک سے اور برہنہ ہونے سے محفوظ فرما۔ اور یہ کہ تمہیں نہ یہاں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ ستائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر، یا اللہ جنت ہمیں پھر واپس عطا فرما دے، ہمارے پاپا کی جنت، ہماری اماں کی جنت جو تو نے انہیں عطا فرمائی تھی، ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں جتنا وقت آسانی سے کٹ جائے، ہماری تکلیفیں ہم سے دور فرما دے۔ بس شیطان نے انہیں ایک خیال دلا دیا، وہ کہنے لگا ہے آدم درود السلام، کیا ہم تمہیں قرب الہی کی جنت میں دائمی زندگی بسر کرنے کا درخت بتا دوں، اور ایسی ملکوتی بادشاہت کا راز بھی جسے نہ زوال آئے گا اور نہ فنا ہوگی۔ سو دونوں نے اس مقام قرب الہی کی لازوال زندگی کے شوق میں اس درخت سے پھل کھا لیا، پس ان پر ان کے مقام ہائے 70 ظاہر ہو گئے، اور وہ دونوں اپنے بدن پر جنت کے پتوں کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم کو سمجھنے میں گزاشت ہوئی، سو وہ جنت میں دائمی زندگی کی مراد نہ پا سکے۔ کہ ممانت محض ایک درخت کی تھی یا اس کی پوری نوع کی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے پھل اس محض میں درخت کا نہیں کھایا تھا، بلکہ اسی نوع کے دوسرے درخت سے کھایا تھا، یہ سمجھ کر کہ شاید ممانت اسی ایک درخت کی تھی، سو وہ جنت میں دائمی زندگی کی مراد نہ پا سکے۔ پھر ان کے رب نے انہیں اپنی قربت و نبوت کے لیے چن لیا، شکر مالک، اور ان پر عفو و رحمت کی خاص توجہ فرمائی اور منزل مقصود کی راہ دکھا دی۔ اللہ تیرا شکر، سبحان اللہ۔ ارشاد ہوا تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اللہ میں پناہ عطا فرما۔ پھر جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت وحی آ جائے، سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، انشاءاللہ پاک اللہ پاک ہم کرنے چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما، تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد نصیب ہوگا۔ شکر مالک کا، اللہ ہمیں دنیا سے گمراہ ہونے سے بھی محفوظ فرما لے اور آخرت میں بد نصیب ہونے سے بھی محفوظ فرما لے۔ اور جس نے میرے ذکر یعنی میری یاد اور نصیحت سے روگردانی کی، تو اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، ہم ایسا نہ کریں اور نہ ہمارے ساتھ ایسا ہو، اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ کہے گا ہے میرے رب، تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا۔ ارشاد ہوگا ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی، پس تو نے انہیں
بلا دیا اور آج اسی طرح تو بھی بلا دیا جائے گا۔ اے اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو گناہوں میں ہاتھ سے نکل جائے۔ اے اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم آپ کی آیتوں پر ایمان لائے ہیں، ہمیں اس پر قائم رکھیں۔ اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اے اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں محفوظ فرما لیں۔ کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ میری مالک، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ ہمیں دانش مند بنا دے، ہمیں ان نشانیوں سے اے اللہ پاک نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں پتہ معلوم ہے تیرے قرآن پاک کے ذریعے سے کہ پہلے کتنی قوموں کو تو نے ہلاک کر ڈالا، اور اگر ہم باز نہ آئے بری عادتوں سے تو ہمیں بھی کر سکتا ہے۔ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں میری مالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگو اور پناہ مانگو، اور اللہ سے دعائیں مانگو، اپنی یہ جنت مانگو، دوزخ سے بچنے کی کوشش کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، دوزخ سے پناہ مانگو اللہ کی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک ہو آج پھر۔